أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ قل ارأیتکم، آپ کہیے ارأیتکم کہ تم مجھے بتاؤ، ان اتاکم کہ اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے، اغیر اللہ تدعون تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو تم پھر مجھے بتاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا پھر بھی تم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو پکارو گے؟ ارأیتکم اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ تم مجھے دکھاؤ، لیکن یہاں پر اخبرونی کے معنی میں ہے تم مجھے خبر دو، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر اگر اللہ کا عذاب اور قیامت آ جائے تو تم کسے پکارو گے؟ یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جو عامۃ الورود ہے، یعنی جو لوگوں میں عام پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بت کو سامنے رکھ کر نہ پکارا جائے، کسی پتلے کو نہ بنایا جائے، کسی انسان کو معبود نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ صورت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آن پڑے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، بجائے اس کے کہ اللہ کی ذات کو پکارا جائے، انسان غیر اللہ کو پکارے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس وقت میں وہ کہتا ہے کہ جی فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میرے کام کر دے گا۔ جیسے حضرت علی یہی مشکل کشا ہیں، اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ میری پریشانیوں کو حل کرنے والے ہیں، معین الدین چشتی یہ میری پریشانی کو حل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ادب احترام ان کا اپنی جگہ پر، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکل وقت میں ان کو پکارا جائے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے ان ہستیوں ہی کو اللہ کی جگہ پر رکھ کر یا اللہ تعالیٰ کا مددگار سمجھ کر ان کو پکارا جائے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور شرک ہے۔ اور ایک یہ ہے ان کا وسیلہ اور واسطہ دیا جائے کہ یا اللہ، دعا اللہ ہی سے کرے، یا اللہ میری اس پریشانی کو فلاں بزرگ کی برکت سے حل فرما دے، میری اس دعا کو فلاں نبی کی برکت سے قبول فرما لے، تو بالکل ٹھیک ہے، وسیلہ دینا جائز ہے۔ لیکن انہیں کو پکارنا، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، جیسے حضرت معین الدین چشتی جیسے کہتے تھے، معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یعنی مشکل پریشانی آتی تو لوگوں میں ذہن یہ تھا، اور اب بھی ہے، کہ سمندر کا دریا کا سفر کریں، کوئی پریشانی آ جائے تو پھر اس شخصیت کو بلایا جاتا اور پکارا جاتا۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، پریشانی کے وقت میں، مشکل وقت میں جو ہے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایک ہے اسباب کے درجے میں کسی سے علاج کروانا، کسی سے کہنا کہ یہ مشکل ہے میری مدد کرو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ کر جو ہے پھر کسی کو پکارنا کہ یار اولاد فلاں سے کہو، فلاں بزرگ جو ہے اس کے پاس چلے جاؤ، پھر تمہیں اولاد ملے گی۔ علاج معالجہ کروانا جائز ہے، دم درود کروانا جائز ہے، لیکن اسی سے پکارنا اور مانگنا شروع کر دینا فلاں بزرگ ہی دے گا، وہاں دربار پر جا کر تم چادر چڑھاؤ گے تو یہ کام ہوگا، اس طرح کی باتیں قطعاً جائز نہیں ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر فرمائی گئی ہے یہی بات کہ اگر بھلا تم مجھے بتاؤ
اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت ٹوٹ پڑے پھر تم کیا انہی کو پکارو گے؟ یعنی مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ وہ آگے پیچھے لات، منات، عزا، حبل ان کو پکارتے تھے، لیکن جب پریشانی آتی تو ان میں سے کسی کو نہیں پکارتے، پھر کہتے نہیں اللہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ جب مسئلہ حل ہو جاتا پھر انہی کو پکارنا شروع کر دیتے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ ایاہ تم صرف اسی اللہ کو پکارو گے، تدعون پکارو گے، فیکشف پھر وہ دور کر دے گا، ما تدعون الیہ اس چیز کو، اس پریشانی کو جس پریشانی کی طرف تم نے اللہ کو بلایا ہے، ان شاء اگر چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤ گے انہیں جنہیں تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ جب مشکل حالات میں پڑ جاتے ہو پھر ایک اللہ ہی کے ذات کو تم پکارو گے، لیکن اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پریشانی کو دور کر دے اور چاہے پریشانی کو دور نہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت میں تم اپنے بتوں کو بالکل بھلا دیتے ہو اور وہ تمہارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آگے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ آپ سے پہلے امتوں کی طرف، مِن قبلک آپ سے پہلے، إِلَىٰ أُمَم امت کی جمع ہے امم، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے امتوں کی طرف۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ پھر جب ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء بیرونی تکلیف میں، والضراء اور جسمانی تکلیف میں، لعلہم یتضرعون تو کس وجہ سے پکڑا؟ شاید کہ یہ لوگ گڑ گڑاتے، شاید کہ یہ لوگ عاجزی اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اے نبی پریشان نہ ہو، اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے یا آپ کا انکار کر رہے ہیں تو آپ اس اعتبار سے پریشان نہ ہوں، اس وجہ سے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے پھر ہم نے جب ان پر کوئی تکلیف اور پریشانی دی، بأسا کا معنی بیرونی تکالیف پر آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی سیلاب کا آ جانا، کوئی زلزلے کا آ جانا، مہنگائی کا بڑھ جانا، قحط کا پڑ جانا، سب بیرونی جو تکالیف، مالی نقصان کا ہو جانا، یہ سب بأسا میں آتے ہیں۔ اور ذرہ سے مراد جسمانی تکلیف، بیمار ہو جانا، اللہ نہ کرے کوئی بڑے بڑے امراض کا لگ جانا، یہ سب چیزیں ذرہ کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بہت ساری تکالیف بھی بھیجیں جب ہم نے ان کو پکڑا، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا یتضرعون کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، یہ لوگ گڑ گڑائیں اور سیدھے راستے کی طرف آ جائیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پریشانی اور مصیبت میں کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، کبھی بھی اس کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا، صرف توبہ کروانا کہ اللہ پاک کی طرف سے مہلت ہوتی ہے یہ کہ انسان متوجہ ہو جائے، اور پھر بھی انسان اگر نہیں ہوتا، ظاہر ہے یہ اس کی بدقسمتی ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا پھر ایسا کیوں نہ ہوا جب ان کے پاس بأسنا تکلیف آئی، یعنی بیرونی، یعنی ان کو آزمایا گیا، بأسنا جب ان کے پاس کوئی تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی، نقصان پہنچ گیا، تضرعوا تو یہ لوگ جو ہے گڑ گڑاتے۔ یہ کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ ولیکن قست قلوبہم حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، وزین لہم الشیطان اور مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے ان کے لیے ان کے شیطان نے، ما کانوا یعملون ان کاموں کو جن کو یہ کرتے ہیں، یعنی جس کام پر یہ لگے ہوئے ہیں انہی کاموں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، شیطانیت کے راستے پر چل رہے ہیں، بدعات کے راستے پر چل رہے ہیں، قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی جو تکالیف دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان گڑ گڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب ہے۔ کسی تکلیف کا، کسی پریشانی کا، کسی نقصان کا آ جانا کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تکلیف، پریشانی، نقصان، مصیبت کے وقت انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آزمائش تھی، یہ رحمت تھی اللہ کی جانب سے،
اور اگر انسان مزید دور ہو جاتا ہے، کیا مجھے ہی یہ تکلیف دینی تھی، کیا مجھے ہی یہ نقصان پہنچانا تھا، مزید اللہ کی ذات سے دور ہو جائے، پریشانی کے وقت میں بھی نماز کی طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کے لیے زحمت تھی اور یہ اس کے لیے نقصان کی بات تھی۔ اس اعتبار سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ہر طرح کے حالات میں خوشی ہو یا پریشانی ہو، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔